ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نماز ایک عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھیے اپنے نوٹس میں، عبادت کرنا ایکول ٹو رزق کمانا، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنا، رزق کمانا، اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن عبادت زیادہ اہم ہے۔ قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی، سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا۔ امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی۔ نیت کا کیا معنی تھا بولا؟ پختہ ارادہ۔ جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ۔ اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا۔ عبادت کا لفظی معنی کیا؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا۔ اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہو، یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہوں، یا پھر باقی اعمال ہوں، ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو، یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا۔ تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا۔ سب سے زیادہ امپورٹنس کس کو حاصل ہے؟ دل، نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں، نمبر 2 زبان، یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے۔
کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں. دل کے بھی اعمال ہیں، نیتیں، ارادے، خیالات، سوچے، گمان، اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب. اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک، اور جو جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے. عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے. ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ. ٹھیک ہے، اسم جامع، جامع نام ہے. عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو. باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے. پھر والعبادۃ تطلق علی شیئین، عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر کیا جاتا ہے. نمبر 1 التعبد، اور نمبر 2 المتعبد بہ. اب لکھ لیجئے، الاول التعبد. التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت. اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے، اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا. تعبد ایک عمل ہے، رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل. کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہیں محبت اور عاجزی کے ساتھ. یعنی ایک طرف محبت ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور دوسری طرف عاجزی. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی. اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا. عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت. محبت. آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. سنا ہے کبھی صنم؟ صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت. اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے، یا محبوب معبود ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ محبوب beloved جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ہم کرتے یہی ہیں نا. تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو، کیونکہ ساری زندگی کے لیے چاہیے یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. تعبد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے احساس کے ساتھ. کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی، اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے المتعبد بھی، اور مشکل. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ. یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ بات مانیں گے، چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ کریں گے اللہ کی محبت کے لیے، کچھ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا، جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بھی ہے. اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے. یعنی اقوال کیا؟ متعبد بھی ہی ہیں. جیسے تسبیح، یہ متعبد بھی ہی ہے. جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا، محبت اور خوف اور نماز، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. نماز کیا ہے؟ متعبد بھی ہی ہے. وہ چیزیں ہیں، وہ طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے عام مثال میں ہے کہ ایک ہے کھانا، یہ کیا ہے؟ ایکشن. اور ایک ہے کھانے کا آلہ، جیسے چمچ ہے مثلا، ٹھیک ہے. تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ. ایک ہے عبادت
اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں. اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ. عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ. پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں. دیکھیے یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی. یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے. آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا. پھر یہاں آنے کا فائدہ، اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں. عبادت کے 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے. نمبر 1 محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے. تو وہ عبادت کے 3 رکن ہیں. آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں. محبت نکلی تو کیا ہوا، ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے، محبت چاہیے. اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی دل بےتاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا. کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں. یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں. تو پہلا رکن ہے محبت. اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا. کامل درجے کی امید ہونا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں. اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو 3 ارکان کون سے ہو گئے، محبت، امید اور خوف. یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ. اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا، کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. پھر ہے عبادت کی اقسام. ٹھیک ہے، اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم دل کی عبادات. جی دل بھی عبادت کرتا ہے. اب یہ ذرا دیکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات، محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی. دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات. ٹھیک ہے، یہ کس سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں. تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد، اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات. ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں. اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے، ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو، اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے. ہر چیز پر عبادت میں آ جاتا. 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی، اور کہاں اشکال ہے، سوال کر سکتے ہیں آپ. المتعبد بھی، یعنی ٹولز ہیں. مثلاً آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں، اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں، اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں. تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے، تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، یہ سارے متعبد بھی ہیں. آپ کی گاڑی کیا ہے، جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلے. دو نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلاً مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ دو اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے ہو کہ چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا. ہاں، ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے؟ دوست تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی اجر؟ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی. ٹھیک ہے، تو ان دو نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا، یہ بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہ پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آیا اور کون نہیں آیا. اب عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے. آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اکیلے اسی کی عبادت، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے. اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے. جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے. جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے. سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں، بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا. اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں. تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں. یہ اللہ کا حق ہے کیونکہ وہی دے رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. اسی کی طرف جانا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا اور اس گدھے کا نام عفیر تھا. بعض لوگ اپنا نام عقیرہ رکھتے ہیں اسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے کہ ٹھیک ہے بخشے گئے ہم. تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، اسی کے آگے جھکنا ہے. جب اللہ نے ہی سب کچھ بنایا تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان بھی نہیں کرتے، یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور یاد رکھیے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے. اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی پہچان ضروری ہے عبادت کے لیے. جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے. تو یاد رکھیے عبادت کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. عبادت اللہ کا اپنی مخلوق پہ حق ہے اور اس کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے. تو ایک ہوتی ہے مومن کی عبادت. کیا ہے مومن کی عبادت؟ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ ان طریقوں کے ساتھ عبادت جو اس نے مقرر کی ہیں، مشروع کیا مطلب مقرر کی ہیں، اور یہی عبادت قبول ہے. یعنی اللہ کی عبادت کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے کام کرے، اس میں اپنی مرضی کا سجدہ اور رکوع کرے، تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے، تو پہلی ہے مومن کی عبادت، دوسری ہے بدعتی کی عبادت، بدعت کرنے والے کی. اور جس نے
اللہ اکیلے کی عبادت ان طریقوں کے بغیر کی جو اس نے مقرر کی ہے تو وہ بدعتی ہے اور اس کی عبادت ریجیکٹڈ ہے۔ بدعت کے متعلق کیا حکم آتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں وہ کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے۔ تیسرے ہے مشرکین کی عبادت، مشرک کی جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے۔ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اور آیا تو اس نے اس کو بھی دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی، یہ شرک خفی ہو گیا نا۔ تو یہ مشرک کی عبادت ہے اور اس کی عبادت مردود ہے، وہ شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی، وہ عبادت وہ مردود ہے۔ پھر کافر کی عبادت، جو اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی نہ کرے کسی اور کی کرے تو وہ کافر ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے۔ پھر ہے منافق کی عبادت، منافق بھی عبادت کرتا ہے لیکن ظاہر میں کرتا ہے، بس باطن میں اللہ کا انکار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، تو اس کی عبادت بھی کیا ہے؟ مردود۔ تو منافق کی عبادت مردود، کافر کی عبادت مردود، مشرک کی عبادت مردود، بدعتی کی عبادت مردود، اور مومن کی عبادت مقبول۔ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت کی قبولیت کی دو بڑی شرائط ہوئی، نمبر 1 خالص اللہ کے لیے، اور نمبر 2 مقرر طریقوں کے مطابق۔ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، رد، ریجیکٹڈ۔ یعنی جو طریقہ ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تم اس طریقے پہ کام کر رہے ہو تو وہ قبول ہی نہیں، ریجیکٹڈ ہے۔ مثلاً آپ کسی کو کوئی سیمپل دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق پروڈکٹ بنا دو، کوئی فیکٹری ہے چیزیں بناتی ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوتل بنا دے اس سائز کی، اس رنگ، اس شکل، اس ڈیزائن کی، پورا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے ہر چیز، اور پھر آپ وہ فیکٹری ہوتے، لیکن جس وقت مال بن کے آتا ہے تو نیلے کی جگہ پیلا لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی ہوا ایسا دنیا میں؟ بہت بار، کیونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جس کے مطابق آرڈر کیا گیا تھا۔ ہمیں بھی جس طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا، اگر ہماری نماز اس طریقے پر نہیں تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں صحیح طریقہ پورے دلائل کے ساتھ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خوب اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کبھی دوپٹہ ہی ٹھیک نہیں، کبھی وہ باریک ہے، کبھی ٹخنے ننگے ہے، کبھی لباس ٹائٹ ہے، کبھی وضو ڈھنگ کا نہیں کیا ہوا، کبھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنے کا نہیں، کبھی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھنا، اور اگر کوئی منع کر دے تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ شکر نہیں کرتے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تم پر بھی احسان ہے اور اللہ پر بھی احسان ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے جو مقرر کیا گیا ہے، اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی۔ تو عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ نمبر 2 دوسری شرط، اسے اللہ نے مشروع کیا ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فان الظالمين بعضهم اولياء بعض واللہ ولی المتقین۔ اب یہ دلیل ہے کہ اس طریقے کے مطابق کام کرنا ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18-19 نمبر لکھ لیں، آیت گھر جا کے مکمل کریں، آیت مکمل کیجئے، ہوم ورک۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ترجمہ اس کا پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ نمبر 3 اس طریقے کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، یعنی قرآن میں جیسے حکم ہے نماز پڑھو تو اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ یاد رکھیے عبادت کا نمونہ اور عبادت کی وضاحت کرنے والے خود رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ،
اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 4، امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ کیا ہو؟ امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی نیک کام کر کے بھی ان کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا، ڈر بھی اور امید۔ رغبت امید کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ نمبر 5، عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے ہو۔ کس سے ہو؟ مشروع اوقات۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فجر کب پڑھی جائے گی؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ اور اگر کوئی روٹین ہی بنا لے کہ جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر عبادت نہیں ہے، اپنی منمانی ہے۔ مقرر مقدار کے مطابق ہو۔ 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ زیادہ ہوشیار نہیں بننا، اسمارٹ نہیں بننا کہ ہم تو 4 بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں، آپ صرف 2 پڑھتے ہیں۔ جی، 2 ہی ہیں، اوقات اور مقدار دونوں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الحج اشہر معلومات۔ نمبر 6، بلوغت سے وفات تک عبادت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ نہیں کہ اب وہ بسل میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا، اب تو نماز چھوڑ دی، نہیں، اب کیا کریں، اب تو اٹھا ہی نہیں جاتا، اب کیا نماز پڑھنی ہے؟ نہیں اٹھا جاتا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ اب تو گھٹنے ہی چلے گئے ہیں، تو اب جیسے کھڑے ہوں تو کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ دیں۔ اب تو نیچے سجدے میں جائے تو اٹھا نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، اشارے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو موت تک بستر مرگ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تب بھی اگر ہوش ہے۔ آپ نے دیکھو کہ کئی لوگ قومے میں بھی ہوتے ہوئے نماز کے اوقات میں اشارے کر رہے ہوتے ہیں نماز کے۔ اور ہم دیکھو کچھ لوگ، کبھی آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ خواب آیا ہو کہ خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی مشکل سے آپ سارے کام کر رہے ہوتے، جو کہ نیند میں ہے نا، تو وہ ہاتھ اٹھانا اور رکوع اور سجدہ، لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فکر ہوتی ہے نا۔ پھر اگلا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ عبادات میں مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو دیکھنا ہم کہاں ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں عبادت کے اعتبار سے۔ نمبر 1، سابقون، سبقت لے جانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور مستحبات بجا لاتے ہیں، یعنی صرف فرض نماز نہیں پڑھتے،